سورہ مرسلات مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 77 ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 33 ہے۔ اس میں 50 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، 180 کلمات اور 816 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ والمرسلات شب جن میں نازل ہوئی، یعنی جس رات میں جنات سے ملاقات ہوئی اسی رات یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب سعادت میں تھے، آپ کے ساتھ سفر میں تھے۔ جب منا کے ایک غار میں پہنچے تو والمرسلات سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو پڑھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ اچانک ایک سانپ نے جست کی چھلانگ مار کر وہ لپکا، ہم اس کو مارنے کے لیے لپکے، وہ بھاگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی برائی سے بچائے گئے، وہ تمہاری برائی سے۔ یہ غار منا میں غار والمرسلات کے نام سے مشہور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والمرسلات عرفا، قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار۔ فالعاصفات عصفا، پھر زور سے جھونکا دینے والیاں۔ والناشرات نشرا، پھر ابھار کر اٹھانے والیاں۔ فالفارقات فرقا، پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں۔ عذراً او نذرا، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو۔ ان آیتوں میں جو قسمیں مذکور ہیں وہ 5 صفات ہیں جن کے موصوفات ظاہر میں مذکور نہیں۔ صفتیں تو ذکر ہیں، یہ صفتیں کس کی ہیں اس کا بظاہر ذکر نہیں، اسی لیے مفسرین نے اس کی تفسیر میں بہت سے اقوال بیان کیے۔ بعض نے فرمایا یہ 5 صفتیں ہواؤں کی ہیں، بعض نے کہا یہ 5 صفتیں فرشتوں کی ہیں، بعض نے کہا یہ 5 صفتیں قرآن کی آیات کی ہیں، بعض نے کہا کہ یہ نفوس کاملہ کی صفت ہے جو استکمال کے لیے ابدان کی طرف بھیجے جاتے ہیں، یعنی وہ کامل روحیں جو مزید کمال کے لیے انسانی جسم کی طرف آتی ہیں۔ پھر جب روح جسم میں آ جاتی ہے پھر وہ ریاضتوں مجاہدوں کے جھونکوں سے ما سوائے حق کو اڑا دیتے ہیں، غیر اللہ کا خیال وہ سارا ان کی طرف سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر تمام اعضاء میں اس اثر کو پھیلاتے ہیں، پھر حق بھی ذات اور باطل فی نفسی میں فرق کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات کے سوا ہر شے کو وہ خالق دیکھتے ہیں، یعنی یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی شے کا وجود ہی نہیں۔ پھر ذکر کا القاء کرتے ہیں، اس طرح کے دلوں میں اور زبانوں پر اللہ تعالی کا ذکر ہی ہوتا ہے۔ ایک تفسیر کا قول یہ ہے کہ پہلی 3 صفتوں سے ہوائیں مراد ہیں اور باقی 2 سے فرشتے۔ اس تقدیر پر معنی یہ ہے کہ قسم ان ہواؤں کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں۔ والمرسلات عرفا، قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار، یعنی ان ہواؤں کی قسم جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر زور سے جھونکا دینے والیاں۔
پھر ان ہواؤں کی قسم جو زور سے جھونکے دیتی ہیں، ان سے مراد عذاب کی ہوائیں ہیں۔ والناشرات نشرا، پھر ابھار کر اٹھانے والیاں، یعنی وہ رحمت کی ہوائیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، یہاں مراد فرشتوں کی جماعتیں ہیں، تو فرشتوں کی جماعتیں جو حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں، یعنی وہ فرشتوں کی جماعتیں جو دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا القاء کرتی ہیں، دل میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں۔ عذرن او نذرن، حجت پوری کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب فرشتے ان کے دل میں اللہ کی یاد ڈالتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو ڈرتے نہیں، توبہ نہیں کرتے، لیکن یہ ان پر حجت ہو جاتی ہے کہ کل بروز قیامت ان سے کہا جائے گا کہ فرشتوں نے تمہارے دل میں اللہ کی یاد ڈالی تھی، تمہارے دل میں نیکی کا شوق ڈالا تھا، تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کر رہا تھا، لیکن پھر بھی تم نے گناہ کیے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، اور اس تفسیر میں بار بار ہم یہ نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت ہمیں نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ابن کثیر نے کہا کہ فارقات اور ملقیات سے جماعت ملائکہ مراد ہونے پر اجماع ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ فارقات فالفارقات فرقا، پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں، اور ملقیات سے فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں، سے جماعت ملائکہ فرشتوں کی جماعتیں مراد ہونے پر اجماع ہے۔ یہاں پر صدر افاضل علیہ رحمہ نے فالملقیات ذکرا کے بارے میں یہ لکھا، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں انبیاء اور مرسلین کے پاس وحی لا کر، یعنی فرشتوں کی وہ جماعتیں جو ذکر کو ڈالتی ہیں، کس طرح انبیاء کے پاس اور رسولوں کے پاس وحی لا کر ذکر کا القاء یہ جماعتیں کرتی ہیں۔ عذرن او نذرا، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو۔ انما توعدون لواقع، بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہونی ہے، یعنی بعث و عذاب اور قیامت کے آنے کا تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہوگا۔ قیامت کے آنے میں اور ظالموں کافروں پر عذاب نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب تارے محو کر دیے جائیں، جب ستارے مٹا دیے جائیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں رکھنے پڑیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت آئے، وہ امتوں پر گواہی دینے کے لیے جمع کیے جائیں۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تو کیا جانے وہ فیصلے کا دن کیسا ہے، اس کی ہولناکی اور اس کی شدت کا کیا عالم ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کی اس دن خرابی ہے، جو دنیا میں توحید کو جھٹلاتے تھے، نبوت کے منکر تھے، قیامت کے دن کے منکر تھے، اٹھنے اور حساب کتاب کے منکر تھے، ان کے لیے بربادی ہے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہ فرمایا، یعنی دنیا میں عذاب نازل کر کے ہم نے کیا پہلے لوگوں کو ہلاک نہ کیا؟ جب ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔
ثم نتبعهم الآخرین، پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے، یعنی جو پہلی امتوں کے مکذبین کی راہ اختیار کر کے جس طرح انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، انہیں بھی پہلے لوگوں کی طرح ہلاک فرمائیں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، بربادی ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا، یعنی نطفے سے کیا ہم نے تمہیں پیدا نہ کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، یعنی رحم میں، ماں کے پیٹ میں، الی قدر معلوم، ایک معلوم اندازے تک، ایک معلوم وقت تک، یعنی ولادت کے وقت تک جس کو اللہ جانتا ہے۔ فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے اندازہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے قادر اندازہ فرمانے پر۔ یہاں اندازے سے مراد وہ اندازہ نہیں جو ہم اندازہ لگاتے ہیں، یا مراد ایک چیز کو مقرر کرنا، تو اللہ فرماتا ہے ہم کیا ہی اچھے قادر ہیں مقرر کرنے پر۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا؟ احیاء و امواتا، تمہارے زندوں اور مردوں کی، زندے اس کی پشت پر، زمین کی پیٹھ پر جمع رہتے ہیں، اور مردے زمین کے پیٹ میں جمع رہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈالے، اور ہم نے تمہیں خوب میٹھا پانی پلایا، یعنی بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں کے لنگر ڈالے، اور ہم نے تمہیں خوب میٹھا پانی پلایا، زمین میں چشمے پیدا کر کے، پانی کے منبع اور مرکز پیدا کر کے، دریا میں، آبشاروں میں، میٹھے چشموں میں، میٹھے کنووں میں تمہیں میٹھا پانی مہیا کیا۔ یہ تمام باتیں مردوں کو زندہ کرنے سے زیادہ عجیب ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اور قیامت کے دن کافروں سے کہا جائے گا جس آگ کا تم انکار کرتے تھے اس کی طرف جاؤ، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے، یعنی اس عذاب کی طرف چلو۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں۔ اس سے جہنم کا دھواں مراد ہے جو اونچا ہو کر 3 شاخیں ہو جائے گا، ایک شاخ کافروں کے سروں پر ہوگی، ایک کافروں کی سیدھی جانب، اور ایک شاخ ان کی بائیں جانب، اور حساب سے فارغ ہونے تک انہیں اسی دھوئیں میں رہنے کا حکم ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جہنم کے دھوئیں کی کیفیت بیان فرمائی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہے، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ سایہ دے نہ لپٹ سے بچائے، یعنی اس دھوئیں میں سایہ نہیں ہے جس سے اس دن کی گرمی سے کچھ امن پا سکیں، اور نہ لپٹ سے بچائے، یعنی یہ دھواں جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک جہنم چنگاریاں اڑاتی ہے جیسے اونچے محل،
یعنی اتنی بڑی بڑی اس کی چنگاریاں ہیں، کأنہ جمالۃ صفر، گویا وہ پیلے رنگ کے اونٹ ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے، نہ کوئی ایسی حجت پیش کر سکیں گے جو انہیں کام دے۔ یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے، کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسا عذر، کوئی ایسی حجت پیش نہ کر سکیں گے جو انہیں فائدہ دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ قیامت کے دن مختلف مواقع ہوں گے، بہت سے مواقع ہوں گے، ایسے لمحات بھی آئیں گے کہ کافر کلام کریں گے، اور ایسے لمحات بھی آئیں گے جب بول نہ سکیں گے، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں، اور در حقیقت ان کے پاس کوئی عذر ہی نہ ہوگا، کیونکہ دنیا میں حجتیں پوری کر دی گئیں، اور آخرت کے لیے کوئی عذر کی جگہ باقی نہیں رکھی گئی۔ البتہ انہیں یہ خیال فاسد آئے گا، یہ غلط خیال آئے گا کہ کچھ ہیلے بہانے بنائیں، یہ ہیلے پیش کرنے کی انہیں اجازت نہ ہوگی۔ حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو عذر ہی کیا ہے جس نے نعمت دینے والے سے روگردانی کی، یعنی جس نے اللہ کی نعمت کو جھٹلایا، نعمت دینے والے سے منہ پھیر لیا، اس کے پاس کوئی عذر نہیں۔ جس نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، اس کے احسان کی ناشکری کی، کل بروز قیامت اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، بربادی ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب اگلوں کو۔ ان اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے سارے لوگوں کو جمع کر دیا، تم سے پہلے لوگ جو انبیاء کو جھٹلاتے تھے، اور تم جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، سب کو ہم نے جمع کیا، تمہارا ان کا سب کا حساب لیا جائے گا، تمہیں انہیں سب کو عذاب کیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر تمہارا کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چل لو، اور کسی طرح اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکو تو بچا لو۔ یہ انتہا درجے کی توبیخ ہے، کیونکہ یہ تو وہ یقینی جانتے ہوں گے کہ نہ آج کوئی مکر و فریب چل سکتا ہے، نہ کوئی ہیلا فائدہ دے سکتا ہے۔ تو جب ان سے یہ فرمایا جائے گا تو یہ بہت زیادہ ندامت محسوس کریں گے، شرمندہ ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر کی شرمندگی سے بچائے۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ زندگی اچھی بسر ہو، مگر سستی، کاہلی، غفلت اور پھر نفس و شیطان کے وار جس نے ہمیں برباد کر دیا۔ اکثر زندگی گزر گئی، اب نہ جانے کتنے لمحات، کتنے سیکنڈ، کتنے منٹ باقی ہیں۔ بڑی لمبی لمبی ہماری امیدیں ہیں، ایک رمضان آیا، دوسرا آ کر گزر گیا، کتنے رمضان گزر گئے، نہ جانے زندگی کا وہ کون سا ہمارا رمضان ہوگا جو ہمارے لیے یادگار رمضان ہو، جو ہمیں قرب الہی کی منزل دے دے، جو ہمارے دل کے زنگ کو دور کر دے۔ کاش زندگی کا وہ رمضان ہمیں نصیب ہو کہ ہماری زندگی میں اسلامی انقلاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ سورہ مرسلات کا پہلا رکوع مکمل ہوا، اس رکوع کے نور سے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع کے نور کے صدقے میں اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ